علی بھائی آپ نے تقریباً سارے اسلامی ٹاپکس کو مکمل کر لیا، اب آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آگے مشن وہی ہے جو سٹارٹ دن سے تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مشن تھا نا کہ آپ نے اپنی مبارک دعوت امت تک پہنچائی، آگے امت کا مشن ہے کہ اس دعوت کو آگے تک پہنچانا ہے۔ اس مشن سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ ہی آگے چلے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کی امت ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی، اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا۔ بیسیکلی اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے۔ اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے۔ لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت، بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف 4 بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا، اکیلا آئے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ اب مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، کوئی ایک بندہ بھی چینج نہیں ہوا، سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا، اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو 4 شرائط ہیں ان پہ عمل کر لیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑا آسان ہے۔ اگلی 2 مشکل ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، اس کے بعد پھر تکلیف تو شدنی چیز ہے، ڈیسٹنی میں مقرر ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی ہلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا، تو بس آپ کی وہ 4 شرائط پوری ہوگی، آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائیں اور نکلیں۔ یہ آپ کے اپنے ٹکٹ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اختلافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نسبت آپ حقوق العباد پہ بہت کم بولتے ہیں۔ بالکل آپ نے غلط کہا، حقوق العباد پہ بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ اختلافی موضوعات ہی سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنا ہے نا، آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگوں کے کومنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، ادھر یہ لکھا ہوا ہے نیچے۔ کیوں بھائی؟ جنہوں نے ممی ڈیڈی چینلز دیکھے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں نعمان علی خان ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان بیچاروں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں تو ایک ایک بندہ پوری کھونگ ہے، بندہ، مولوی تو چھوڑ دیں، مولوی تو ڈین ہے، بندے جڑے نے کھونگا نے، تو ادھر تو پھر میری جیسی بڑی ڈینڈ چاہیے نا ان کے اوپر۔ ہاں تو یہ ادھر کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی، تو اس لیے میں ہر ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں۔ ایتھیزم کے خلاف سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، باقی تو صرف ویلاگز بناتے ہیں کہ جی ہو گیا، درجنوں ویڈیوز اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کی ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر، اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو؟ طارق جمیل صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے، الیاس قادری صاحب نے، ثاقب رضا مصطفی صاحب نے۔ میں نے دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے، ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں، سورہ یونس مکمل ہوئی ہے۔ ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے، ابھی میں اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا ہے، تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں جس طرح کراس ریفرنسز آیات کے، احادیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں، وہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بولے، نہ ان کی کمپیٹنسی تھی۔
کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی جب میں اس پہ آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے، اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں، میں اب آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوا نا، ورنہ 100 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا تھا۔ تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ ذرا گوگلی بعد میں آپ وراثت کے قوانین لکھیں، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، وراثت کی امپورٹنس، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، وومنز رائٹس ان اسلام، وہ آپ دیکھیں، میری ویڈیوز ہی کھلیں گی۔ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، آپ یہ لکھیں، میری ویڈیو کھلے گی۔ تو یہ آپ کا موقف غلط ہے۔ ہاں، آپ کو جن لوگوں نے شیئر کروائی ہے ویڈیو کوئی، تو ظاہر ہے وہی والی کروائی ہوگی۔ تو اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے روزوں سے متعلق ہی اگر کوئی آپ کو بات شیئر کرے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ شاید میں صرف رمضان کے روزوں پہ ہی بولا ہوا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ابھی تو آپ محرم آنے دیں تو آپ کو لگے گا کہ محرم پہ ہی بولا ہوں صرف، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اب بے فکر ہے۔